تمہارا سلسلہ براہ راست ہے بے شک کس سے؟ اس بیوی سے جسے اللہ کی مرضی کہا جاتا ہے، راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے، بے شک رسول اللہ کی اصل ہے، علی بن ولی اللہ کی اصل ہے۔ حق ہے تو ہم فخر سے اس لیے جینے مرنے کو تیار ہے کہ ہماری بھی وہی اصل ہے جو رسول اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری اصل ہے۔ ہم کہاں سے آئے؟ ہمیں وجود کیوں ملا؟ جو بیٹی اپنے بابا کی اصل ہے، اس نے بابا سے پوچھا روئے گا کون؟ بیٹی تیری ہوا زیر قوم حق ہوگی۔ اس کا مطلب دنیا کی خلقت اور ہے، مجھے نہیں معلوم اب آپ کس انداز میں بیٹھے ہوئے توجہ، دنیا کی خلقت اور ہے، ہماری خلقت اور ہے۔ بے شک ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ دستے دعائے سیدہ بلند ہوئے تب ازادار آئے۔ حق ہے ہم ان کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تمام مخلوقات ایک طرف، ازاداران امام حسین ایک طرف۔ بے شک بے شک اگر ہم میں کچھ نہ ہوتا تو یہ دنیا ہم پر کیوں نظر رکھتی؟ یہ ہر جگہ ہماری گنتی کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا۔ ارے ہم دعائے فاطمہ ہیں۔ بے شک سنو، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں بے ہوتی، شک سبحان اللہ اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ اب آپ سنیے، وجود کا مقصد جاتے رہنا، وہ آرام سے میں منزل پر رات لے کے آ رہا ہوں، کچھ بات اگر رہ گئی تو کر، لیکن آپ سے بھی سنیے، وجود کا مقصد کیا ہو؟ زندگی۔ ہم آپ کو پتہ ہے دنیا ہماری طرف کیوں متوجہ؟ یہ مختصر سی قوم ہے مگر زندہ ہے، بے شک زندہ ہے۔ پھر سن لیجیے، خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ جہاں رہیں گے دکھیں گے، بے شک جہاں ہوں گے الگ نظر آئیں گے۔ حق ہے میں نے ایک فکرہ کہا تھا نا، کسی بھی ملک میں جہاں جتنی جبر و تشدد کی منزل ہو، اگر ہمارا کوئی وہاں ایک بھی ہوتا ہے، محرم کا چاند دکھتا ہی نظر آنے لگتا ہے، یہ الگ ہے۔ یا سبحان اللہ کیوں؟ حق ہے کیوں؟ کیونکہ ہم کسی کی دعا ہیں، بے شک ہم یوں نہیں آئے۔ اور سنو، ہم زندہ ہیں اس لیے نظر آتے ہیں۔ مطلب پہلے یہ بتاؤ زندگی کی علامت کیا ہے؟ زندگی کی علامت کیا ہے؟ توجہ قرآن سے پوچھو، زندگی کی علامت کیا ہے؟ کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ جو اپنے پیروں پر چل رہا ہے سب زندہ ہے؟ اگر سب زندہ ہوتے تو قرآن کبھی نہ کہتا یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ اس کا مطلب پیروں پر چلنا زندگی کی علامت نہیں ہے۔ بے شک اچھا، اگر پیروں پر چلنا زندگی ہے تو گلے کٹوانا موت ہوگی۔ ہم نے دیکھا قرآن دونوں باتیں کر رہا ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں انہیں زندہ نہ سمجھنا، بے شک اور جن کے گلے کٹے خبردار انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کیا کہنے سبحان یہ اللہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے بھی سفار ہے۔ بے شک اب یہ طے کرو کہ زندگی کیا ہے؟ کیا کہنا زندگی کیا ہے؟ کسے زندہ کہیں؟ چھوٹی سی بات ہے، اشارہ کروں، قرآن میں اللہ ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے، میں نے بارش کر کے بارش کے قطرات کے ذریعے ان زمینوں کو زندہ کر دیا۔ بے شک بارش کے قطرات کے ذریعے ان زمینوں کو زندہ کر دیا۔ مطلب تو زندہ اگر زمین ہو گئی تو کیا ہوا؟ اٹھ کے بیٹھ گئی یا چلنے پھرنے لگی؟ کیا کہنا نہیں مولانا، زمین ہے، اللہ نے اسے زندہ کیا، تو پھر ہوا کیا؟ زندہ کا پتا کیسے چلا کہ زندہ کا پہلے بنجر تھی، واہ 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 سبحان آنے اللہ لگی، کیا کہنے اب سبزہ اگانے لگی، سرسبز و شاداب ہو گئی، اب اس کے دامن میں اگر دانا ڈالو تو یہ بڑھا کے واپس کر رہی ہے، اناج پیدا ہونے لگا۔ زمین کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اناج پیدا
پیدا کرے. واہ سبحان اللہ. اگر بنجر ہے تو مردہ، اناج پیدا کرے تو زندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اناج پیدا کرے، اس لیے زندہ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن یہ کہہ رہا ہے جو اپنے مقصد وجود کو پا لے تو زندہ. بے شک. یہاں پر مکمل ہے، اگر آپ توجہ کریں تو جو اپنے مقصد وجود کو پا لے وہ زندہ. جس کو جس لیے خلق کیا گیا ہے وہ اگر اپنے مقصد کو پا لے تو وہ زندہ ہے. اسے مردہ نہیں کہیں گے، چاہے پیروں پر چلے یا گلے کٹوا دے. اگر اپنے مقصد کو پا لیا ہے تو وہ زندہ ہے. مقصد بھی کسی مجلس میں عرض کروں گا، مگر آج کی مجلس میں کم از کم اتنا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد تو ہمیں حسین میں ہونا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری زندگی کا ایک مقصد تو ہمیں حسین میں جو ہے نا. تو جو اپنے مقصد کو پالے وہ زندہ. آپ بھی سمجھے نوجوان کہ ہم کو اگر عزاداری سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم کس طرح مچھلی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے وجود کا مقصد ہے جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور ہم چھیننے نہیں دیتے ہیں. دنیا لاکھ کوشش کرتی ہے، جب ہم نہیں چھیننے دیتے تو سمجھتی ہے زندہ ہے. مجھے فردوس لے جانے کی راستہ چھوڑ، مجھے کرب و بلا جانا ہے. اپنی جنت کو تھوڑا اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا کھانا ہے. نعرے حیدری. توجہ دیدار گرامی، آپ بات نہیں سمجھ رہے؟ اپنے وجود کے مقصد کو پا لینا زندہ. ہاں تو قرآن کی آیت میں اسی ضمن میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ سلسلہ آن ریکارڈ ہے تو بات اپنی طرف سے کہیں چلی نہ جائے. ایک جملے کی داد مجھے آپ سے چاہیے. قرآن سے جب پوچھا گیا تو قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا. قرآن کہاں نازل ہوا کہ قلب پیغمبر پر. فاطمہ کون؟ اصل. ٹھیک ہے. فاطمہ وہ بیوی کہ جس کی کنیز قرآن سے باتیں کریں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. بیوی کو تو معلوم ہے نا قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے بتایا یہ. بیوی کو تو معلوم ہے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا. بے شک. کتنا بڑا استدلال ہوا، آپ نے غور کیا؟ جو بیوی یہ جانتی ہے اللہ نے جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، وہ ہمارے رونے کے لیے دعا کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ رونا بھی عبادت ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رونا بھی عبادت ہے. عبادت ہے. رونا بھی اب یہ سلسلہ آگے جائے گا تو میں عرض کروں گا. ابھی صرف اتنا کہ جو اپنے وجود کے مقصد کو پالے وہ زندہ. آواز آ رہی ہے بھائی؟ تو ہمارے وجود کا ایک مقصد فرش عزا، عزاداری، رونا. توجہ. دوسری علامت زندگی کی کیا ہے؟ جڑے رہیے گا. دوسری علامت زندگی کی کیا ہے؟ کہ زندگی کی علامت ہے اگر نور کے رابطے میں ہے تو زندہ. سبحان اللہ. نور سے پھر جائے تو مردہ. سبحان اللہ. مولانا اپنی طرف سے ہم نے کہا نہیں، دین و دنیا دونوں شامل ہے اس بات میں. نور کے رابطے میں ہے تو زندہ. بے شک. نور سے پھر جائے تو مردہ. فلسفہ لیل و نہار بھی یہی ہے. کیا کہنے. رات کسے کہتے ہیں، دن کسے کہتے ہیں؟ کا ماہرین نے کہا چونکہ زمین گول ہے، زمین گھوم رہی ہے، زمین گھومتی ہوئی جاتی ہے، تو زمین کا جو حصہ سورج کے رابطے میں رہتا ہے کیا کہنے. وہاں روشنی ہوتی ہے، سبحان اسے اللہ. دن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورج کے رابطے میں ہے. پھر گھومتے گھومتے یہ حصہ جب سورج سے منہ جاتا ہے، سورج سے پھر جاتا ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے مقدر میں اندھیرا آ جاتا ہے، اسے رات کہتے ہیں. تو پتا چلا اسی کے مقدر میں اجالا ہے جو نور کے رابطے میں ہے. نور سے پھر جائے اس کے مقدر میں تاریکی ہے. بے شک. سبحان اللہ.
بعد جب دروازہ کھولا گیا تو پودا جو سیدھا تھا نازک پودا وہ اس طرف جھکا ہوا نظر آتا ہے جدھر سے وہ روشنی آ رہی تھی. ہے یہ پریکٹیکل؟ جب ماہرین نے نباتات سے پوچھا کہ یہ تو سیدھا تھا یہ ادھر کیوں جھک گیا جدھر سے نور آ رہا ہے؟ کہا یہ زندہ ہے. کیا کہنے ہیں جی ہو یہ زندہ ہے اس لیے اس طرف جھکا ہوا ہے جدھر سے قافلہ نور آ رہا ہے. کیا کہنے یعنی اس کو شناخت ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نور کا اپنا وجود ہوتا ہے. بے شک ظلمت کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اچھا نور کا اپنا وجود ہوتا ہے کہ ہم ہیں. کیسے؟ کہ کمرے میں چاروں طرف سے کمرہ بند کرو باہر ایک موم بتی جلا دو کھڑکی کھول دو یا ذرا سا پورے کمرے میں اندھیرا ہے مگر تو ذرا سا آپ نے وینٹیلیشن چھوڑا ہے نا تو باہر جلتی ہوئی اگربتی کا نور اس وینٹیلیشن سے اندر آ کے بتائے گا ہم ہیں. بے شک ہائے جیو کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹا سا سنا ہوگا مگر وہ باہر والا نور اندر آ کے بتائے گا کہ ہم ہیں. اس کے برعکس کمرے میں خوب اجالا کر دو باہر پوری دنیا اندھیری کر دو. واہ کمرے میں اجالا کر دو باہر پوری دنیا اندھیری کر دو باہر کا اندھیرا اندر آ کے نہیں بتاتا. کیا کہنے سبحان اللہ واہ واہ جیو. کیونکہ نور کا وجود ہے ظلمت کا کوئی وجود نہیں. پہلی بات. دوسری بات وہ زندہ ہے جو نور کے رابطے میں ہے. بے شک اور قرآن نے بھی یہی ترتیب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی. نور کا پہلے تذکرہ کرنا یہ بتاتا ہے جب تک نور کی روشنی نہ ہوگی کتاب سمجھ میں نہ آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے بات مکمل ہونے کی توجہ دیجیے گا انشاءاللہ کہ جب تک نور نہ ہوگا کتاب سمجھ میں نہ آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا ہم سے پوچھتی آ رہی ہے قرآن میں دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ. ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ قرآن میں دکھاؤ. کیا کہتے کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتاب نور کی روشنی میں پڑھی ہے. سبحان اللہ حق ہے. کتاب وارثان کتاب سے لیے تو ہمیں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے. کیا کہنے خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھتے وہی ہے جو ظلمت کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے اب یہی سلسلہ ان اداکاروں کی اہمیت کیوں نہ ہو نگاہ کردگار میں کیونکہ ان کا براہ راست سلسلہ شہزادی جناب زہرا سلام اللہ اور سلسلہ یہ ہے کہ اگر فاطمہ راضی بے شک تو خدا راضی اور بیوی کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے. کیونکہ سوال ہی اتنا تھا بابا کون ہو آپ سمجھے. اب کیا کریں اس امت کا آپ ذرا غور فرمائیں جو اس مبارزے میں رہ جائے رسول اللہ کو مانا آپ نہیں مانتے سلسلہ آگے بڑھے گا. محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ تک آئے گا اور سب کی مرضی سمٹ کے جب تک فاطمہ راضی نہ ہوگی راضی نہ ہوگا. اور بیوی کو راضی کرنے کا اتنا آسان طریقہ کیوں؟ کیونکہ اس نے چکیا پیس کے پالا. چکیا پیس کے پالا. اتنی کثیر تعداد میں یہ عزادار تشریف لاتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں آپ اپنے وطن چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں اور وہ جوار کے لوگ بھی آتے ہیں دور سے
میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کی نیابت یہاں پر ہوتی ہے. کوئی اسٹیٹ شاید بچتا ہو کہ جو یہاں جہاں جس کی نمائندگی نہ ہوتی. اتنی دور دور سے آپ تشریف لاتے ہیں, سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں تشریف لاتے ہیں. کیوں؟ کا غریب الوطن کا چہلوں. یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں کھینچ کے لاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ کون سی چیز ہے؟ یہ تو طے ہے کہ آپ مادر حسین کی دعا ہے. اللہ نے کتنی نیکی کی ہم سب کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہوتی ہے. ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں, ہم اپنا درد بھول جاتے ہیں, ہم اسے روتے ہیں جسے رولا رولا کے توجہ ہے. ہر مجلس میں وہ بی بی آتی ہے کہ میرے بچوں کے عزادار ہیں, آپ کے آنسو دست رومال سیدہ بچاتے. اللہ اللہ پروردگارہ ہم سب کے پرسے کو قبول کرے. تمہیں کوئی مشکل نہ پیش آئے. ساری زندگی حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب شاد و آباد رہیں. ہمیں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. شہزادی امام حسین کا واسطہ ہمیں جو بھی بیمار ہیں, جن جن امراض میں جنہوں نے دعا کی گزارش کی ہے, ان سب کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. منور مقدم کی والدہ بڑی علیل ہیں. شہزادی آپ کو حسین غریب کا واسطہ, عابد بیمار کا واسطہ, ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. ہم سب کی خدمات کو قبول فرما. نوجوانوں میں کبھی سوچتا ہوں کہ بی بی بار بار یہی پوچھتی رہی نا, بابا کون روئے گا. میں سوچتا تھا تو میری سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک ماں جیسے آپ نے سنا ہے کہ ہمارے آنسو جب جاتے ہیں تو وہ زخم حسین کا مرہم بنتے, زخم حسین کا مرہم بنتے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کب تک زخمی دیکھے گی. اس لیے وہ سوال کرتی ہے کہ میرے بچے پر رونے والے آ گئے. وہ کم سن یتیمہ بھی سوال کرتی ہے, تمہیں معلوم ہے حسین غریب کا درد کیا؟ اللہ اکبر. میں چند باتیں تعمیل حکم میں عرض کرتا ہوں, ہر سال عرض کرتا ہوں. اس سال بھی حکم ہے 2-4 باتیں, 2 سے 3-4 منٹ لگے گا تو مجھے تمام کر دوں, کیونکہ حسین ابن علی کی مظلومی کا عالم یہ ہے. آسمان سے خون برس رہا ہے, زمین سے خون ابل رہا ہے, فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے. آواز آ رہی ہے الا قتل الحسین کربلا, الا صبح الحسین. آپ آمادہ رہے, بس رفتہ رفتہ میں منزل کی طرف آ گیا. راوی یہ کہتا ہے کہ میں سمندر کے سفر پر تھا, دریائی سفر تھا, اور سفر کے دوران کشتی ٹوٹی. اب کشتی کے پٹرے پر میں خود کو سنبھالے ہوئے اس پٹرے پر بہتا 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 پتہ نہیں سمندر کے کس کنارے پر جا کے پہنچا. جب کنارے سے لگا تو میں نے دیکھا وہاں کچھ نظر نہیں آیا, نہ آدمی نہ آدم صاحب, کچھ ہے نہیں. آپ کیا کریں, کب میں پانی سے باہر آیا, چلتا چلا گیا, کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا مجھے. لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ایک آواز گونجی, ہائے حسین. آواز اٹھی اور آواز دینے والا چیخ مار کے رونے لگا. پھر بات سن گئی. میں
میں اس آواز کے سہارے اور آگے بڑھا، چند قدم چلا، پھر آواز آئی، ہائے حسین۔ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں آواز کے سہارے بڑھتا گیا۔ اب میں جب ایک منزل پر پہنچا تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک عجیب و غریب جسامت والا کوئی ہے جو آسمان کو دیکھتا ہے، سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے حسین۔ کبھی سینے پر ہاتھ مارتا ہے، کبھی زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اور پھر چیخ مار کے دورا۔ میں اس کے قریب میں ڈرا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا کہ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا ہے کہ تم کون ہو، کیونکہ جہاں پر تم کھڑے ہو یہ ملک عدم کی سرحد ہے، یہاں نہ کوئی آدمی نہ آدمزاد، تم کیسے آئے؟ اس کی آواز کو میں ڈرا، لیکن مولا کا نام بیچ میں تھا تو میں نے ہمت کی، میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے مجھے نہیں معلوم، میں دریا کے سفر پتا، حادثہ ہوا، کشتی ٹوٹ گئی، میں پٹرے پر بیٹھا ہوا یہاں۔ جب اس نے پورا واقعہ سنایا کہا بھائی اب ذرا تم بھی تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کہا یہ نہ پوچھو کہ ہم کون ہیں۔ رونے والوں تکلف نہ، اسی طرح مجلس تمام ہو جائے گی، آج کی توجہ اطمینان سے سننا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا اگر پوچھ رہے ہو تو سنو، میں زعفر جن ہوں، قوم جنہ کا سردار۔ کہا زعفر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جب سے حسین مارے گئے ہم نے دنیا چھوڑ، ہم ان کی عدم کی سرحد پر، اب ہم یہاں آ گئے۔ کہا اچھا، زعفر ایک بات پوچھوں؟ زعفر میں نے سنا ہے کہ تم روز عاشورہ کربلا گئے تھے، زعفر کچھ بتاؤ کہ میرا مولا کیسے سڑا؟ انصاف سے نوجوانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کے ذرا اتنا سوچو کہ 1400 برس کے بعد مجھ جیسے طالب علم سے، کسی ذاکر سے، خطیب سے، عالم سے سنتے ہو، تمہاری یہ کیفیت ہے، اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جو زعفر سے داستان سننے بیٹھا تھا۔ زعفر میں نے سنا ہے کہ عاشورہ کربلا گئے تھے، ہمیں بتاؤ کربلا میں کیا ہوا؟ تو اتنی چیخ ماری زعفر نے کہ کہتا میں خوف میں آ گیا، چلا کے کہا حسین، اور کہنے لگا آنے والے تم نے کیا یاد دلا دیا مجھے، ہاتھوں کو جوڑ لیا زعفر۔ ناراض مت ہو زعفر، میں بھی چاہنے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں مجھے بتاؤ میرا مولا کیسے؟ سنو گے تو بتایا اس نے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے زعفر تمہیں دندان رسالت پناہ کا واسطہ، تمہیں شناختہ سرے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تمہیں شکستہ محبوب سیدہ کا واسطہ، تمہیں حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، تمہیں حسین کے سر بریدہ کا واسطہ، زعفر بتا کے بلا میں کیا ہوا؟ زعفر نے سر جھانک کھینچی اور کہنے لگا اگر واسطے دیے ہیں تو سن۔ زعفر نے جب سے عاشور کا منظر دیکھا ہے آج تک دہرایا نہیں، آج پہلی بار عاشور کی داستان دہرا رہا ہوں۔ سن، کیا تمہیں پتا ہے ہر سال میں اپنی تاج پوشی کا جشن منایا کرتا تھا، میرے مولا نے میرے سر پر تاج رکھا تھا، مجھے قوم جنہ کا سردار بنایا تھا، ہر سال میں اپنی تاج
पोशी का जश्न मना रहा था, पूरी फौज चिमना की दरबार में, मैं तख्त पे, मेरे सर पर ताज, जश्न का माहौल था। उसी असना में मेरी कौम के दो जिन हवा पर प्रकाश करते हुए आए, कुरान के कहने लगे जाफर, जिसके सत्ते में तुझे ताज मिला है, आज उसका घर करबला में लुट रहा है। जाफर कहता, मैंने कहा क्या मतलब? कहा जाफर, हम हवा पर प्रवास कर रहे थे यहाँ आने के लिए, जैसे ही हमने मेरे कुरान को पार किया ना, तो मैंने मैदान करबला में अजब मंजर देखा। नैयरे ज़हरा शाम के बादलों में खिला है, हुसैन सुबह से अब तक इकट्ठे जनाजे उठा चुका है, भाई भतीजे भांजे बेटे सब लुटा चुका है, जाफर सहरा का लाल जख्मी है। बहुत आराम से सुनना, मेरी समाप्त होने को आ रही है 2-3 मिनट। जाफर, सहरा का घर लुट रहा है करबला में। जाफर ने कहा, मेरे मुंह से आवाज निकली, तेरे मुंह में खाक, क्या बक रहा है? कहा, जाफर अपनी आंखों से देखा। जाफर ने ताज उतार कर फेंका, तख्त को ठोकर मारी, लश्कर को हुक्म दिया, मेरे साथ चलो। पूरा लश्कर लेके जाफर करबला की तरफ रवाना हुए। जाफर ये कहता है, मैंने जैसे ही दहलीज नजफ पर कदम रखा, तो मैं जब नजफ आता था, मैं हरम की तरफ रुक करके कहता था, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। मेरा मौला मुझे जवाब सलाम देता था। आज जब मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई जवाब न मिला। मैं समझ गया अली भी करबला में। मैं तेजी से नजर से करबला की तरफ बढ़ा, करबला की तरफ बढ़ा। नहरे फुरात को मैंने जैसे पार किया, तो मैंने देखा एक जवान राणा का लाशा पड़ा, जिसके बाजू में ही है अल्लाह ये आवाज़ों का नज़ूल है। रोने वाले तुम्हें कोई गम न देखता, तुम्हारी मुश्किलें हल हो। कहता है कि मैंने एक लाशा देखा जिसके बाजू न थे। जब करीब से देखा तो चेहरे पर नजर पड़ी, मुझे हुबहू अली लगे। मैं समझ गया ये अली की तमन्ना है, ये अब्बास है, ये अलम लश्कर हुसैन है। मैंने अब्बास की गुर्बत का मातम किया, लश्कर में मेरे साथ अब्बास का मातम किया। हम और आगे बढ़े, लाशों पर नजर पड़ती रही, हम आगे बढ़ते रहे। दूर जब नजर पड़ी तो देखा एक चम्मे गफीर है, एक नरगा है। मैंने जब नरगा देखा तो मैं समझ गया, हो ना हो मेरा अपना नरगा ये आला में है। मैं करीब पहुंचा, साथियों को इशारा किया, आगे आए, लोगों को हटाता गया। मुझे कौन देखता, मैं सबको हटाता हुआ मजमे को गाय की तरह हटाया। मैं आगे बढ़ा, उस वक्त पहुंचा था मैं करबला। घोड़े पर सब झुकाए, से
سلام کیا، امیر المومنین کو سلام کیا، سلام کرتے کرتے آگے بڑھا، توجہ آگے بڑھا، حسین گھوڑے پر سر جھکائے، زخموں سے خون بہ رہا تھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جو حسین کے زخموں سے گرتا ہوا خون اس شیشے میں لے گیا۔ توجہ، میں آگے بڑھا، آہستہ سے جا کے امام حسین کے آزاد کے قریب کھڑا ہوا، میں نے کہا مولا غلام کا سلام لیجیے۔ حسین نے جواب سلام، کاش تم محسوس کر سکو، حسین نے جواب سلام دیا تو میں نے پوچھا مولا غلام کو پہچانا؟ جب یاد آئے تب رو لینا، ابھی میری طرف متوجہ رہنا۔ سنو، کہا مولا غلام کو پہچانا؟ حسین نے آہستہ سے کہا جعفر، حسین غلاموں کو نہیں بھولتا، حسین غلاموں کو فراموش نہیں کرتا۔ جعفر، یاد ہے نا مسجد کوفہ میں آیا تھا جب تیرے قوم کا سردار ختم ہو گیا تو میرے بابا نے تیرے سر کا تاج شاہی رکھا تھا، جاؤ جعفر آج سے اپنی قوم کے تم سردار ہو۔ جعفر نے یہ بات سنی، حسین کے پاس بیٹے کی قبر پر چھڑکنے کو بھی باقی ہے۔ جعفر غیظ و غضب کی حالت میں، مولا اب رہا نہیں جاتا، مولا اجازت دے دیجئے لمحوں میں لمحوں میں فوج جفاکار کو فنار کر دوں گا۔ مولا پورا لشکر ہے، جواب سنو گے؟ عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، حسین کا جواب اس وقت سنو جب حسین سب لٹا چکے۔ مولا اجازت دے دیجئے لمحوں میں فوج جفاکار کو فنار کر دوں۔ حسین نے آہستہ سے کہا نہیں جعفر، میرے نانا کی امت ہے، جعفر جنگ کی اجازت نہیں ہے، جعفر جنگ نہیں کرنا۔ سر جھکا کے جعفر کھڑے ہو گئے، کہا مولا کوئی حکم؟ میں نے تمام جعفر کوئی حکم؟ جب جعفر کہنے لگے مولا کوئی حکم؟ امام نے کہا جعفر واپس چلے جا۔ مولا کوئی خدمت؟ جعفر واپس چلے جعفر واپس چلے۔ بولا جانے کو کیوں کہے؟